Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، عورتیں نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ اور پھر اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ اسی طرح اس نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ معلوم کر سکیں گے۔ دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نماز تراویح پڑھنے کا وقت کب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، تراویح کی نماز جو ہے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یعنی کہ عشاء کے 4 فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ جب یہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی تو اب اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھیں، وتر نہیں پڑھنے۔ یاد رکھیے، عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد وتر نہیں پڑھنے، بلکہ پہلے نماز تراویح پڑھنی ہے۔ وتر تراویح کے بعد جا کر آخر میں پڑھنے ہیں، یعنی سب سے پہلے 4 رکعت فرض پڑھ لیے آپ نے، اس کے بعد 2 رکعت سنت بھی ادا کر لی، پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، پھر اب 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ وتر جو ہیں وہ آخر میں جا کر پڑھیں۔ اب 20 رکعت تراویح کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو یاد رکھیں، نیت اصل میں آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ اس طرح سے بھی نیت کر سکتے ہیں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہی نیت آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح کے الفاظ بتائے ہیں اس طرح سے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نیت ایک ساتھ 20 رکعتوں کی کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں ایک ساتھ۔ 20 رکعتوں کی نیت آپ اس طرح سے کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، تو یہ نیت ایک ساتھ ہوگی۔ اب پھر آپ 2 رکعت کر کے اپنی تراویح کی نماز پڑھتے جائیے۔ اس صورت میں ہوگا یہ کہ آپ کو پھر ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی ایک ساتھ آپ نیت کر چکے ہوں گے۔ اب نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھ لینے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اب جو بھی سورتیں آپ کو یاد ہیں، فرض کیجئے آپ کو 10 سورتیں یاد ہیں یا 20 سورتیں یاد ہیں، تو انہی سورتوں کو آپ ترتیب کے ساتھ ہر رکعت میں ایک ایک کر کے تلاوت کرتے جائیے، یعنی ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے جائیں۔ یا پھر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی سورتیں آپ کو یاد ہیں ان ساری سورتوں کو ایک ساتھ ہر رکعت میں پڑھتے جائیے، یعنی ایک رکعت میں آپ کو 10 سورتیں یاد تھیں یا 20 تھیں، ساری سورتیں آپ نے اس میں پڑھ لی، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں وہی سورتیں آپ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا قیام جو ہے نماز کا وہ بڑا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا۔ اس سے جو ہے آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور یہ چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند بھی ہے کہ نماز کا قیام لمبا کیا جائے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تب بھی آپ تراویح کی نماز بالکل آسانی سے ادا کر سکتی ہیں، یعنی اگر آپ کو سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یا پھر سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد یاد ہے، تو پھر ہر رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد اسی سورت کو پڑھتے جائیں۔ اب سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت جو بھی آپ کو یاد تھی اس کو ملا لینے کے بعد رکوع و سجود کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود ادا کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو یہ آپ 2 رکعت نماز تراویح پڑھ لیں گے۔ تو گویا جس طرح نارمل 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، بالکل اسی طریقہ سے ہی یہ نماز تراویح 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ 2 رکعت آپ نے پڑھ لیں، پھر دوسری 2 رکعت ادا کر لیں، یہ آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائے گی۔
اب ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے جو کہ ابھی آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا مکمل پڑھیں۔ اگر بالفرض آپ کو یہ دعا نہیں بھی آتی تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا درود پاک یا پھر کلمہ طیبہ، ان میں سے کسی ایک کی تسبیح بھی اس کی جگہ پر پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ لازمی کرنا ہے۔ اب چاہے اس میں کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب نصیب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ خاموش بیٹھنا چاہیں تو خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری 4 رکعت پڑھیں، یعنی کہ 4 رکعت پہلے ادا کی، اس کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کیا، پھر دوسری 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ جب اس طرح سے آپ 20 رکعت پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر جا کر آپ نے اب وتر کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز وتر ادا کر لینے کے بعد نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نماز تراویح ادا کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے یہ تمام باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ گئی ہوں گی۔ یہ نماز تراویح جو ہے خواتین بھی ضرور پڑھیں کیونکہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اور اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ نماز پڑھیں تو اس کا ثواب بھی ہمیں نصیب ہو۔ اللہ کریم دونوں جہان کی بھلائیاں، سرفرازیاں، کامیابیاں ہر مسلمان کو عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مفتی طارق آن لائن۔